شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال الامام حسین علیہ السلام، ان اللہ جعل رمضان مزمارا لخلقہ فیستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ۔ میرے محترم سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی وہ آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس آیت کے اندر پروردگار عالم نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزوں کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ آمنو سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ صاحب ایمان کون ہیں؟ اگر روایات میں دیکھا جائے تو وہاں پہ اسی آیت کے ذیل میں روایات کے اندر جو مستفاد ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ایمان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور ولایت علی ابن ابی طالب پہ ایمان لاتے ہیں، وصدقوا بہن، اور ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ صاحبان ایمان ہے اور ان پر اللہ نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے واجب تھے، فرض تھے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا وجوب فقط امت پیغمبر پہ نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی امتوں پہ بھی اور ان لوگوں پر بھی روزے واجب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتمی مرتبہ تک تمام انبیاء نے روزے رکھے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی حالات زندگی کو دیکھا جائے تو وہاں پہ ان کے حالات زندگی میں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے اور خدا کے حضور توبہ کی، تو توبہ کے قبول ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، اور ان کو صیام توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی وسط کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور ان کی اولاد بھی اپنی اولاد کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تأسی میں روزہ رکھتے تھے، انہی ایام میں جن ایام میں حضرت آدم روزہ رکھا کرتے تھے،
اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو، اپنے پیروکاروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے طوفان سے نجات پائی تو حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانہ کے طور پہ 10 دن روزہ رکھا تھا۔ ان روزوں کو ایام شکرانہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب نمرود سے جان چھوٹی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانہ کے طور پہ روزے رکھے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام مسلسل سال روزہ رکھتے تھے۔ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اسی طرح وہ پورا سال گزارتے تھے۔ اور حضرت سلیمان نبی، ان کی سیرت میں اگر جائیں تو ان کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان نبی ہر مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ 3 دن مہینہ کے شروع والے دنوں میں، اور 3 مہینہ کے وسط والے دنوں میں، اور 3 مہینہ کے آخری دنوں میں حضرت سلیمان پیغمبر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بارگاہ رب العزت میں 30 راتوں کے لیے مناجات کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ میں گزارے، اور پھر حکم خدا کے مطابق 10 دن کا اور اضافہ ہوا تو وہ 10 دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ کی حالت میں گزارے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ 40 دن جو قیام فرمایا تھا وہ قیام روزہ کی حالت میں تھا۔ یعنی ان ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی تو فرعون سے نجات پانے کے بعد بھی روزے رکھے، ان روزوں کو ایام نجات کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا وجوب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتمی مرتبہ تک ہے۔ تمام امتوں پر روزے واجب تھے، تمام انبیاء نے روزے رکھے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو ان کے قریب ترین اصحاب ہوتے تھے ان کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے دوسرے سال باقاعدہ پروردگار عالم نے حکم صادر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اسی طرح آپ کی خدمت میں نے امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان تلاوت کرنے کا اشارہ حاصل کیا کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل رمضان مزمارا لخلقہ، کہ پروردگار عالم نے اس ماہ سیام کو اپنی مخلوق کے لیے ایک مقابلے اور مسابقے کا میدان قرار دیا ہے۔ فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى مَرْضَاتِهِ، تاکہ لوگ اس مسابقے میں، اس مقابلے میں سبقت لے جائیں اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی رضا کی طرف۔ یعنی پروردگار عالم اس مہینہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون سے وہ مخلص لوگ ہیں کہ جو اس مہینہ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اور سخت مقابلہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ برکت اور رحمت والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر
ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے وہ نیکیاں کسب کرے اور اللہ کے قریب تر ہونے کی کوشش کرے۔ تو اس مہینہ کے اندر پروردگار عالم نے انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ بذات خود ایک ذریعہ ہے قرب الہی کا، اور اسی طرح ماہ سیام میں صدقہ دینا بذات خود ایک ذریعہ ہے قرب الہی کا۔ صلہ رحمی کرنا یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اس مہینہ میں کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر کثرت کے ساتھ مناجات کرنا یہ بھی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح ایک ذریعہ اور بھی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے انسان جو ہے مومن جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ کسی مومن کی روزہ افطاری کروانا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان لکل صائم عند فطورہ دعوۃ مستجابہ، کہ ہر روزہ دار جو ہوتا ہے افطار کے وقت اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لُقْمَةٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي، کہ جب کوئی مومن افطار کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو افطاری کرتے وقت جب وہ پہلا لقمہ اٹھائے افطاری کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم یا واسع المغفرہ اغفر لی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو روزہ افطار کرنے والا مومن پڑھے اور اپنے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کسب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔